شہباز شریف صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے اور شہباز شریف صاحب نے ظاہرے کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی کمیونیکیٹ کی ہوگی. اس کے بعد کل نون لیگ کے کیمپ سے اتنی سخت تقریر ہونا اداروں کے حوالے سے ڈائریکٹ آپ کے لیے حیرت کا باعث تھا نواز شریف صاحب کی کل کی تقریر؟ دیکھیں میرے لیے شہباز شریف کی حالت قابل رحم ہے. نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. کل نواز شریف نے اس کی بیڑیوں میں پتھر ڈال دیے ہیں, اس کی کشتیوں کو آگ لگا دی ہے. جو وہ ایک درمیانی راستے کی تلاش میں تھے اس راستے کو نواز شریف نے بند کر دیا ہے. وہ کہتا ہے میں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہوں, مریم ڈسکوالیفائی ہو گیا اور حمزہ اور شہباز کیوں بچے ہوئے ہیں. نون لیگ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں نے 30 دسمبر کی ڈیٹ دی ہے کہ جنوری تک ان کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی استعفوں کی طرف نہیں جائے گی. اور اس نے بلاول نے بہت اچھی بات کی کہ جی آپ تشریف لائیں, ہم آپ کو استعفے دیں گے, آپ آئیں ہم آپ کو استعفے دیں گے, آپ سپیکر کو جمع کروائیں. اس کو پتا تھا کہ اس کے دانت ہی نکلیں گے اس طرف سے, وہ ہنسی میں مڑا دے گا. نواز شریف ہمیشہ کے لیے اب سالم لے گا لندن میں. خدا کے کاموں کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر اس نے اپنی کشتیاں جلا لی ہیں. اور اس سے بڑی بے وقوفانہ تقریر کی, اس سے ایک دن کی جو تقریر ہے وہ سیاسی دلہن ایک رات کی ہے, اور پھر اس کو سیاسی طلاق ہو گئی ہے. عوام کی طرف سے بھی طلاق ہے, 3 طلاقیں ہیں. کیوں کریں گے نواز شریف صاحب ایسا؟ قوم فوج کے خلاف اگر مجھے آپ کو اندازہ ہے کہ اس طرح کی تقریر کے کیا مضمرات ہوتے ہیں پاکستان میں, تو نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہوگا, پھر انہوں نے کیوں یہ راستہ چنا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے کوئی اتنا منجا ہوا اور دور اندیش لیڈر نہیں ہے, اور اس کو اسی لیے آگے لایا گیا کہ شاید یہ بے وقوف لیڈر ہے. لیکن وہ اب انڈیا کے چنگل میں پورا آیا ہوا ہے, اور انڈیا کے میڈیا کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ساری تقریر ویل پلان ہے اور پاکستان فوج کے خلاف ایک سازش ہے, اور اس سازش کے اہل کار الطاف حسین کے طور پر نواز شریف کا چہرہ سامنے آ گیا. ہاں لیکن جتنا آپ کو نہیں لگتا وہ تو بہرحال ایک پاکستان کے خلاف بات کرنا, الطاف حسین کا مردہ باد کا نعرہ لگانا, اور یہاں ریاستی اداروں سے مطالبہ کرنا کہ آپ سیاست سے خود کو دور رکھیں, یا ان پر یہ الزام بھی لگانا جو کہ رائے ٹھیک اختلاف ہوتا ہے, یہ بہرحال 2 الگ الگ باتیں تو ہیں نا. اس کو بالکل اس کے ساتھ جوڑ دینا, نتھی کر دینا, کوئی اتنی الگ باتیں نہیں ہیں. وہ وقت اس کا تھا, نواز شریف نے اسی حد تک جانا تھا. اس سے زیادہ وہ فوج کو گالی تو نہیں دے سکتا, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. الطاف حسین نے تو دی نا, تو یہ تو 2 الگ الگ باتیں گھیرا تنگ ہو رہا ہے. الطاف حسین نے گالی بھی دی, فوج کو بھی دی, ملک کو بھی دی. نواز شریف اس حد تک ہی ایکسٹریم جا سکتا تھا جس حد تک وہ چلا گیا. اس کا صفحہ جو ہے جھاڑو پھر گیا اس کی سیاست میں. اور جیسا جو آپ نے شروع میں کہا, تو انسان بہرحال اپنی رائے میں تبدیلی تو لاتا ہے نا. اگر آپ نے کہا کہ ان کا آغاز وہاں سے ہوا تھا نواز شریف, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ اعلی کار بھی بنے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر انسان کی رائے میں تبدیلی بھی آتی ہے, تغیر بھی آتا ہے, میچورٹی بھی آتی ہے. تو اگر کسی کا ایک ماضی رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے مستقبل کو متون کر سکتے ہیں کیا؟ شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس جنیجو جس کے خلاف اس نے پانسا پلٹا, جس نے اس کی سیاست کو دفن کیا اور خود عبوری سارے عہدے سنبھال لیے اور اپنے بندوں کو سارا وزراء لگا دیا, جنیجو کی جڑوں میں بیٹھ گیا. ایک سندھی وزیر اعظم کو اس نے اکھاڑ کے باہر پھینکا اور خود اس نے اپنا راستہ بنایا. اسی جنیجو کے دور میں جنیجو وہاں بیٹھا ہوتا تھا, اسی اجلاس میں جہاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا تھا. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. اور آج جو کچھ نواز شریف کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عقل کا تقاضا اس کی ایک دن کی تقریر پر اتنا باتیں کرے گا. میں اس کو بے وقوفی کی حد سمجھتا ہوں. اور آپ کو اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ گورنمنٹ نے اپنے 5 سال اب تو مکمل کرنے ہی کرنے ہیں؟ اگر کوئی ابہام تھا بھی تو کل کی تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان لکی ہے کہ اس کو ایسی بے وقوف اپوزیشن ملی ہے. 2 سال ہم نے 2.25 سال گزار لی ہیں, 3-4 مہینوں کی 2.5 سال ہوں گے جب یہ اپنا کرتب دکھانے کے لیے تیار ہوں گے. اس وقت تک انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے لیے بہتر خدمت اور بہتر صورتحال پیدا کریں گے تاکہ ان کے لیے مسائل کم ہوں اور ان کی حکومت کے بارے میں اور پازیٹیو رائے ہو. اچھا, اور یہ تو طے ہے آن اے ڈیفرنٹ نوٹ کہ پاکستان کا ایک 5واں صوبہ اس کا مطلب بننے جا رہا ہے. اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ کب بنتا ہے, لیکن یہ طے ہو گیا ہے اس کا مطلب نا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب شہباز شریف صاحب اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں جاتے, مطلب انہوں نے ماضی میں تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے نا, تو اب بھی کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کی رائے سے اختلاف, میرا یہ خیال ہے, آپ بتائیے گا آپ کا تجزیہ, کہ وہ نواز شریف صاحب سے بالکل سر عام راہیں جدا کر لیں. ان کی رائے مختلف ہے لیکن راہیں مختلف میرا خیال سے تو ابھی بھی نہیں ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ طریقے اور سلیقے سے وہ راستہ بنائیں گے.
ان کے لیے یہ نواز شریف کا بیانیہ اصل میں اسی کے خلاف ہے. اسی نے جو ایک جال بچھا رہا تھا یا تاش بکھیری ہوئی تھی، اس ساری تاش کو اس نے سمیٹ دیا ہے. اور نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف چلتا ہے تو اس کے کیا مضمرات ہوتے ہیں، اگر نہیں چلتا تو اس کے کیا مضمرات سیاست پہ پڑتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور یہ میں ڈیٹ 4 مہینوں کی دے چکا ہوں پہلے. نون لیگ کے ووٹر کی اکثریت نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے یا شہباز شریف کے؟ دیکھیں بیانیے کے ساتھ تو نہیں کھڑی، لیکن شہباز شریف نون لیگ کے ووٹر میں ایک مقبول لیڈر نہیں ہے. مقبول لیڈر تو نواز شریف ہی ہے، نواز شریف نون کے ووٹروں میں. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ کل کی تقریر سے اس کو فائدہ پہنچا ہے، اس کے ووٹرز کو فائدہ پہنچا ہے، میرا خیال میں نہیں، اس کے ووٹرز کو نقصان پہنچا ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر یہ جیلوں والا موسم جس میں تھوڑا بریک لگ گیا تھا، اس میں تیزی آ جائے گی؟ وہ تو ویسے ہی ان کے کیسز اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان 4 مہینوں میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا. دس وے اور دس وے وہ رہا ہوتے ہیں یا جیل جاتے ہیں، اس کا فیصلہ ان 4 مہینوں میں جنوری تک ہو جانا ہے.